کسی شہر میں بختو نام کا ایک آدمی رہتا تھا۔ بختو کسی فیکٹری میں ملازمت کرتا تھا۔ اس کے 2 بچے بھی تھے۔ اپنے گھر کا گزر بسر کافی مشکل سے کرتا تھا۔ ان کا فیکٹری کا مالک ان سے کام زیادہ لیتا اور پیسے کم دیا کرتا۔ الٹا مزدوروں پر چلایا کرتا۔ نالائکو، ایسے کام کیا جاتا ہے؟ سب کے سب نالائک بھرے پڑے ہیں میری فیکٹری میں۔ بہت ہی زیادہ غلط مزاج کا آدمی تھا، اور ایک بار تو اس نے حد ہی کر دی۔ کسی ایک مزدور سے سامان گر گیا اور اس نے سارے ہی مزدوروں کے پیسے کاٹ لیے۔ اور دوسری طرف بختو کے گھر کی تو 2 وقت کی روٹی ہی مشکل سے پوری ہوتی تھی۔ اوپر سے جب مالک نے پیسے کاٹ لیے تو وہ اور اس کی فیملی تو بھوکی مر جاتی۔ وہ اگلے دن فیکٹری مالک کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، صاحب جی، یہ کیا؟ آپ نے ایک کی غلطی کی وجہ سے ساروں کے پیسے کاٹ لیے۔ ہمارے گھر کا گزارا کیسے چلے گا؟ ایسے تو کام نہیں ہو سکتا نا صاحب جی۔ مالک کو یہ دیکھ بہت غصہ آ جاتا ہے اور وہ ایک دم سے چلانے لگتا ہے، تیری ہمت کیسے ہوئی میرے خلاف جانے کی؟ میرے آگے زبان چلاتا ہے؟ جب میں نے بولا کہ میں پیسے نہیں دوں گا تو نہیں دوں گا۔ تجھے یہاں کام کرنا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ جا کہیں اور جا کر کام کر لے۔ کہیں اور جا کر کام کرنے کی بات سن کر بختو کافی پریشان ہو گیا اور وہاں سے چپ چاپ واپس لوٹ آیا۔ پاس پیسے نہیں ہیں، گھر والوں کے پاس کیا لے کر جائے؟ اس سوچ میں پریشانی میں وہ گھر ہی نہیں گیا اور ایک انجان راستے کی طرف چلتا رہا۔ چلتے چلتے اس نے دیکھا کہ ایک راستہ بہت زیادہ چمک رہا ہے۔ وہ یہ دیکھ کافی حیران ہوا اور اس راستے کی طرف جا کر دیکھنے لگا، لیکن وہاں کچھ نہیں تھا۔ پھر بھی وہ راستہ ضرورت سے زیادہ چمک رہا تھا۔ وہ چپ چاپ وہیں پر بیٹھ گیا اور اسے ایک دم محسوس ہوا جیسے اس کی جیب میں کچھ گیا ہے۔ جب اس نے اپنا ہاتھ اپنی پاکٹ میں ڈالا تو اس میں نوٹوں کی گٹی پڑی تھی۔ وہ یہ دیکھ حیران رہ گیا۔ جب اس نے وہ پیسے گنے تو وہ پورے 20,000 تھے۔ وہ خوشی سے پاگل ہو گیا اور بھاگتے ہوئے جلدی سے پہلے اس نے کھانا خریدا اور گھر پہنچ گیا، جہاں اس کے بچے بیچارے بھوک سے اپنے باپ کا انتظار کر رہے تھے۔ بچوں نے پیٹ بھر کھانا کھایا اور بختو نے اپنی بیوی کو ساری بات بتائی۔ اس کی بات سن کر وہ بولی، اجی، مجھے لگتا ہے خدا نے ہماری بھی سن لی ہے۔ اب ہمارے بچے بھی اسکول جائیں گے اور پیٹ بھر کھانا کھایا کریں گے۔ میں نہ کہتی تھی خدا کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں۔ اور ہاں، آپ کو اس فیکٹری میں اب کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو منع کر دیجئے۔ اور یہ بات سن کر بختو صبح اپنے فیکٹری کے پاس جاتا ہے اور اس کے مالک سے کہتا ہے، صاحب جی، آپ نے مجھے اپنی فیکٹری میں کام کرنے دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ، لیکن اب مجھے آگے کام کی ضرورت نہیں ہے، تو آج کے بعد میں کام پر نہیں آؤں گا۔ اتنا کہہ کر بختو وہاں سے چلا گیا، لیکن مالک کو بختو کی بات کچھ خاص ہضم نہیں ہوئی۔ ارے ایسا کیا ہو گیا؟ کل تک جو بختو میرے آگے اپنے پیسوں کی بھیک مانگ رہا تھا، آج کام چھوڑ کر چلا گیا۔ دال میں کچھ کالا ہے، پتہ تو لگانا پڑے گا۔ اور تبھی وہ مالک چپ کے بختو کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے ہی بختو اس چمکیلے راستے پر پہنچتا ہے اور وہاں بیٹھ جاتا ہے تو تبھی اس کی جیب میں پیسے آ جاتے ہیں۔ وہ ہاتھ ڈال کر پیسوں کی گڈی نکالتا ہے تو اس کی فیکٹری کا مالک یہ دیکھ لیتا ہے۔ بختو وہاں سے پیسے لے کر چلا جاتا ہے اور اس کے جانے کے بعد اس کا مالک اسی راستے پر آ کر بیٹھ جاتا ہے، لیکن اس کی جیب میں پیسے آنے کی بجائے جو پیسے جیب میں تھے وہ بھی چلے گئے۔ یہ دیکھ وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے اور تبھی اس راستے سے آواز آتی ہے، ہم صرف ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ راستہ صرف ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو اس کے حقدار ہیں۔ لالچی لوگوں کی یہ مدد نہیں کرتا، بلکہ ان سے پیسے چھین لیتا ہے۔ یہ سن کر فیکٹری مالک واپس چلا گیا اور دوسری طرف بختو کے حالات دن بدن اچھے ہونے لگے۔ اس کے بچے بھی اسکول جانے لگے۔ کچھ ہی عرصے میں اس نے اچھا گھر لے لیا اور اچھی زندگی اپنے بچوں کے ساتھ
ہنسی خوشی گزارنے لگا۔ تو دوستو، ضرورت مندوں کی مدد اوپر والا ضرور کرتا ہے۔ کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔